بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اس دنیا میں آج بھی نہ صرف انسانوں بلکہ جانوروں کے ساتھ بھی بے رحمی سے سلوک کیا جاتا ہے۔ آج آپ کو ایسی ہی کچھ دردناک واقعے کے بارے میں بتاتے ہیں جو ہمارے پڑوسی ملک بھارت کے کیرلا اسٹیٹ میں پیش آیا، جہاں ہاتھی کی پوجا بھی کی جاتی ہے۔ کیرلا انڈیا کی وہ اسٹیٹ ہے جو سب سے زیادہ پڑھی لکھی اسٹیٹ مانی جاتی ہے، اور ایسے ہی کچھ پڑھے لکھے لوگوں نے نہ صرف اپنے آپ کو بلکہ پوری انسانیت کو شرمسار کر دیا ہے۔ آج ہم آپ کو اس پورے واقعے کے بارے میں بتائیں گے۔ ناظرین، یہ واقعہ 27 مئی 2020 کے دن کیرلا اسٹیٹ میں پیش آیا۔ ویلی آر ندی میں یہ پورا واقعہ دیکھنے کو ملا۔ 27 مئی کے دن اس ندی میں ایک زخمی ہتھنی کو دیکھا گیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے اس ہتھنی نے دم توڑ دیا۔ اس حیوانیت جیسے واقعے کے ایک ہفتے بعد عام لوگوں کو سوشل میڈیا کے ذریعے اس واقعے کا پتہ چلا۔ جس نے بھی اس واقعے کے بارے میں سنا، اس نے مجرموں کو سزا دینے کی مانگ کی ہے۔ ناظرین، اصل میں واقعہ کچھ یوں پیش آیا۔ سائلنٹ ویلی کے جنگل کی ایک ہتھنی کھانے کی تلاش میں انسانوں کی بستی میں آ پہنچی۔ حاملہ ہتھنی کو انسانوں کی طرف سے کھانا دیا گیا۔ اس کھانے میں شامل تھا ایک بڑا سا اناناس۔ انسانوں پر اندھا اعتماد کرتے ہوئے ہتھنی نے اناناس کو ایک جھٹکے میں ہی کھا لیا، لیکن اس حاملہ ہتھنی کو ایک اور جھٹکا لگا کیونکہ وہ اناناس بارود سے بھرا ہوا تھا۔ ناظرین، وہ اناناس ہتھنی کے منہ کے اندر جاتے ہی ایکسپلوڈ ہو گیا اور پٹاخے پھوٹ پڑے۔ ان پٹاخوں کی طاقت اتنی تھی کہ ہتھنی کے جبڑے بری طرح پھٹ چکے تھے۔ صرف جبڑے ہی نہیں، ہتھنی کا پورا منہ پھٹ چکا تھا۔ گوشت کا ایک دیکھی بھی نہیں تھی۔ ناظرین، اب اس سارے واقعے کا ذمہ دار کون تھا؟ جی ہاں، وہی جانور جو انسانوں کی طرح دکھائی دیتا ہے۔ انسانوں کے نام پر اس میں کھوکھلا پن دکھائی دیتا ہے۔ ہتھنی کی ڈیڈ باڈی کو ہاسپٹل لے جایا گیا اور پوسٹ مارٹم کا حکم دیا گیا۔ پوسٹ مارٹم میں پتہ چلا کہ یہ چوٹ اسے لگ بھگ 2 ہفتے پہلے پہنچائی گئی تھی۔ ناظرین، ایسے بہت سے واقعات کیرلا میں پہلے بھی دیکھے گئے ہیں۔ خیر، واپس آتے ہیں واقعے کی طرف۔ ناظرین، 23 مئی کے دن ہی پتہ لگ گیا تھا، لیکن حکام نے اس پر کچھ خاص دھیان نہیں دیا، اور اگلے 2-3 دن وہ اسے بچانے کی ناکام کوشش کرتے رہے، اور اگلے 2-3 دن بعد ہی ہتھنی کو ویلی آر ندی میں دیکھا گیا اور اسے بچانے کی ناکام کوششیں جاری رہیں۔ اسے کنارے تک کھینچنے کے لیے 2 ٹرین ہاتھیوں کو لایا گیا، لیکن وہ کسی انسان یا جانور کو اپنے پاس نہیں آنے دے رہی تھی۔ ناظرین، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہتھنی ایسا کیوں کر رہی تھی؟ تو اس کا جواب ہے اعتماد، جسے انسانوں نے ایسا توڑا کہ اپنے جیسے دکھنے والے جانور کو بھی اس نے پاس نہیں آنے دیا۔ اس ہتھنی پر حملہ ایک رہائشی علاقے میں ہوا تھا، اور وہ چاہتی تو وہاں ہنگامہ مچا سکتی تھی، کئی انسانوں اور مکانوں کو اپنے پاؤں تلے رون سکتی تھی، جس میں نہ جانے کتنے ہی انسانوں کی جان چلی جاتی۔ اس ہتھنی کے ساتھ جو بھی ہوا اسے سدھارا نہیں جا سکتا، لیکن جن لوگوں نے یہ واقعہ سنا انہوں نے مجرموں کو اپنے کیفر کردار تک پہنچانے کی مانگ کی ہے۔ ابھی تک مجرموں کا کوئی سراغ نہیں لگایا جا سکتا، پھر بھی نامعلوم افراد کے خلاف معاملہ درج کروا دیا گیا ہے، اور پولیس بھی اس پورے معاملے میں مجرموں کا پتہ لگانے کے لیے دن رات کوشش کر رہی ہے۔ اب کیونکہ ایک ہاتھی زخمی ہونے کے بعد بھی 100 سے 120 کلومیٹر تک چل سکتا ہے، تو اس بات کا کوئی ٹھیک طرح سے نہیں بتا سکتا کہ اس ہاتھی کے اوپر حملہ کہاں ہوا، جس ندی میں اس کی موت ہوئی۔ کیا پتا وہ کہاں سے چل کر اس ندی تک آئی تھی۔ اس ہتھنی کی دردناک موت کے بعد اس کا پوسٹ مارٹم ہوا، اور اس کے بعد اسے ندی کے قریب دفن کر دیا گیا۔ یہ واقعہ بھی اور واقعات کی طرح چھپ جاتا اگر سوشل میڈیا پر ایک شخص اس تصویر کو اپلوڈ نہ کرتا۔ اب اس واقعے کو سوشل میڈیا پر وائرل ہونے کے بعد لوگوں کا غصہ پھوٹ پڑا ہے۔ کچھ وقت کے بعد یہ غصہ بھی ٹھنڈا پڑ جائے گا، یہ واقعہ بھی اور بے رحم واقعات کی طرح دفن ہو جائے گا۔ ناظرین، انسان کبھی نہیں بدلے گا، یہ شروع سے جانوروں کے ساتھ بے رحمی کرتا آ رہا ہے، اور آج بھی ہمیں ایسا ہی دیکھنے کو مل رہا ہے۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچ سکیں۔ اللہ نگہبان۔